ٹی جی ٹی اردو میل اور فیمیل کے جو کوشچن پیپر ہیں ہمارے اس کے سوال نامے کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اس سے ہماری پریکٹس ہو جائے گی اور اندازہ ہو جائے گا کہ ایگزام میں کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کس یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم اردو تھا؟ کس یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم جو ہے وہ اردو تھا، یعنی اردو میں تعلیم دی جاتی تھی اس یونیورسٹی میں؟ ممبئی یونیورسٹی، دلی یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآباد یونیورسٹی۔ تو عثمانیہ یونیورسٹی کا جو ذریعہ تعلیم تھا وہ اردو تھا۔ وہاں جو ہے ہر سبجیکٹ کی جو ہے پڑھائی اردو میں ہی ہوتی تھی۔ یہ کوشچن جو ہے وہ کوشچن پیپر جو ہے وہ تھوڑا بلر ہے، یہ جو پی ڈی ایف ہے تو جو میں پڑھ رہی ہوں اس کو آپ دھیان سے سن لیجئے، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ایسا پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی کا، یونانی کا، فارسی کا یا عربی کا؟ تو مثنوی جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ زبان کے سائنٹیفک مطالعے کا نام کیا ہے؟ زبان کے سائنٹیفک مطالعے کا نام کیا ہے؟ تو زبان کے سائنٹیفک مطالعے کا نام لسانیات ہے۔ گلزار نسیم کس قصے کا چربہ ہے؟ گلزار نسیم کس قصے کا چربہ ہے؟ مذہب عشق، فریب عشق، زہر عشق یا اظہار عشق؟ تو گلزار نسیم جو ہے مذہب عشق کا چربہ ہے۔ خواجہ میر درد کا تعلق کس صوفی سلسلے سے تھا؟ خواجہ میر درد کا تعلق کس صوفی سلسلے سے تھا؟ تو نقش بندی سے جو ہے خواجہ میر درد کا تعلق تھا۔ اگلا سوال ہے کہ ترک ایہام گوئی کی تحریک کس نے شروع کی؟ ترک ایہام گوئی کی تحریک کس نے شروع کی؟ ناجی نے، شاکر ناجی نے، مظہر جانے جانا نے، آبرو نے یا آتش نے؟ تو ایہام گوئی کی تحریک جو ہے اس کو کس نے ترک کیا تھا؟ تو یہ مرزا مظہر جانے جانا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ حدائق البلاغت کا کس نے اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ حدائق البلاغت کا کس نے اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، تارا چند، ماسٹر رام چندر، امام بخش صاحبائی۔ تو حدائق البلاغت کا جو ہے اردو میں ترجمہ امام بخش صاحبائی نے کیا تھا۔ گلشن عشق کی کس کی مثنوی ہے؟ گلشن عشق جو ہے وہ کس کی مثنوی ہے؟ تو نصرتی کی مثنوی ہے۔ ماہ رخ کس مثنوی کا کردار ہے؟ ماہ رخ کس مثنوی کا کردار ہے؟ پھول بن کا، گلزار نسیم کا، سحر البیان کا یا گلشن عشق کا؟ تو ماہ رخ جو ہے سحر البیان کا جو ہے کردار ہے۔ ملا وجہی کی مثنوی کون سی ہے؟ مندرجہ ذیل میں کچھ مثنویوں کے نام ہیں، ان میں سے پہچان کرنا ہے کہ ملا وجہی کی مثنوی کون سی ہے۔ تو علی نامہ، شاہ نامہ، گلزار نسیم، قطب مشتری۔ تو قطب مشتری جو ہے ملا وجہی کی مشہور و معروف مثنوی ہے۔ شہزادہ بے نظیر کا قصہ کس مثنوی میں بیان ہوا ہے؟ خواب و خیال میں، سحر البیان میں، گلزار نسیم میں یا زہر عشق میں؟ تو شہزادہ بے نظیر کا جو قصہ ہے وہ سحر البیان میں بیان ہوا ہے۔ سحر البیان میر حسن کی مثنوی ہے، اس مثنوی کو شہزادہ بے نظیر اور بدر منیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دیوان زادہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آبرو کا، یگانہ کا، داغ کا یا حاتم کا؟ تو دیوان زادہ جو ہے حاتم کا، شاہ حاتم کا شعری مجموعہ ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا مصنف کون ہے؟ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف کون ہے؟ نصرتی، میر حسن، غواصی یا فخر الدین نظامی؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو ہے فخر الدین نظامی کی مثنوی ہے۔ معاملات عشق کس کی مثنوی ہے؟ میر درد کی، میر تقی میر کی، میر حسن کی، مرزا شوق کی؟ تو معاملات عشق مثنوی جو ہے وہ میر تقی میر کی مثنوی ہے۔ دارالترجمہ کہاں قائم کیا گیا تھا؟ محمد آباد میں، حیدرآباد میں، احمد آباد میں، الہ آباد میں؟ تو دارالترجمہ جو ہے وہ حیدرآباد میں قائم کیا گیا تھا۔ دارالترجمہ عثمانیہ جو عثمانیہ یونیورسٹی بعد میں جا کر کے بنا تھا۔ علم الکتاب کس کی تصنیف ہے؟ علم الکتاب میر تقی میر کی تصنیف ہے، داغ دہلوی کی تصنیف ہے، میر درد کی یا مصحفی کی؟ تو علم الکتاب جو ہے میر درد کی تصنیف ہے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کیا تھا؟ سائنٹیفک سوسائٹی مولوی عبدالحق نے، شبلی نعمانی نے، محمد حسین آزاد نے یا سر سید نے؟ تو سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام جو ہے سر سید کے تحریک سے عمل میں آیا تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے سر سید نے قائم کیا تھا اور اس کا مقصد تھا جو انگریزی کتابیں ہوتی تھی اس کا اردو میں ترجمہ کرنا۔
توضیحی لسانیات کی قسم میں زبان میں تلفظ کی ہونے والی مختلف آوازوں کی توضیح اور ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ کس ضمن میں کیا جاتا ہے؟ تشکیلیات میں، معنیات میں، لغت میں یا نحویات میں۔ توضیحی لسانیات کی قسم میں زبان میں تلفظ کے ہونے والی مختلف آوازوں کی توضیح اور ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے تشکیلیات میں۔ اگلا سوال ہے کہ انجمن ترقی اردو کب قائم کیا گیا؟ انجمن ترقی اردو کب قائم کیا گیا؟ 1957 میں، 1898 میں، 1903 میں یا 2012 میں؟ تو انجمن ترقی اردو 1903 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ کس بادشاہ کے کہنے پر غالب کو خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی؟ بہادر شاہ ظفر، شاہ عالم، اورنگزیب، فرخ سیر۔ کس بادشاہ کے کہنے پر غالب کو خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی؟ تو بہادر شاہ ظفر کے کہنے پر غالب کو خاندان تیموریہ یعنی کہ جو مغل خاندان کی تاریخ لکھنے کو کہا گیا تھا۔ غالب کے ابتدائی دور کا کلام کس نام سے شائع ہوا ہے؟ قاطع برہان، اردو معلیٰ، تیغ تیز یا نسخہ حمیدیہ؟ تو غالب کے ابتدائی دور کا کلام نسخہ حمیدیہ کے نام سے شائع ہوا۔ یادگار ولی کس نے مرتب کیا ہے؟ یادگار ولی سید محمد نے مرتب کیا۔ یادگار ولی کو کس نے مرتب کیا؟ تو یادگار ولی کو سید محمد نے مرتب کیا۔ اردو شاعری میں ولی کا خاص میدان کیا ہے؟ غزل، نظم، رباعی، مثنوی۔ تو اردو شاعری میں ولی کا خاص میدان غزل ہے۔ دیوان ولی ہندوستان کے باہر کس شہر سے شائع ہوا؟ دیوان ولی ہندوستان کے باہر کس شہر سے شائع ہوا؟ تہران سے، ماسکو سے، لندن سے یا پیرس سے؟ تو دیوان ولی جو ہے وہ پیرس سے شائع ہوا۔ ترنگ کس کے انشائی مضامین کا مجموعہ ہے؟ ترنگ کس کے انشائی مضامین کا مجموعہ ہے؟ رشید امجد، وزیر آغا، علامہ شبلی، سید علی اکبر قاصد۔ تو سید علی اکبر قاصد کے جو ہے انشائی مضامین کا مجموعہ ہے ترنگ۔ کہ کلام غالب کا پہلا نقاد کون ہے؟ کلام غالب کا پہلا نقاد حالی کے جو پہلے نقاد ہیں وہ حالی، الطاف حسین حالی ہیں۔ لوک ادب ادارہ کس ملک میں قائم کیا گیا؟ لوک ادب ادارہ کس ملک میں قائم کیا گیا؟ امریکہ، فرانس، فن لینڈ، ہندوستان۔ تو لوک ادب کا ادارہ جو ہے وہ امریکہ میں قائم کیا گیا۔ عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ غالب کے، سر سید کے، شبلی کے یا پریم چند کے؟ تو عود ہندی جو ہے وہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ کس محقق نے ولی کو گجراتی بتایا ہے؟ نصیر الدین ہاشمی نے، ظہیر الدین نے، محی الدین قادری زوڑ نے یا عبادت بریلوی نے؟ تو ولی کو گجراتی جو ہے ظہیر الدین مدنی نے بتایا ہے کہ ولی گجراتی تھے۔ حیات سعدی لکھ کر حالی نے اردو زبان میں سوانح نگاری کا سنگ بنیاد رکھا، یہ قول کس کا ہے؟ حیات سعدی لکھ کر حالی نے اردو زبان میں سوانح نگاری کا سنگ بنیاد رکھا، یہ قول شیخ چاند کا ہے۔ غالب نے اپنا روز نامچہ کس نام سے لکھا تھا؟ دستمبو، مہر نیم روز، پنچ آہنگ یا قاطع برہان؟ تو غالب نے اپنا روز نامچہ دستمبو کے عنوان سے لکھا۔ مغل حکومت نے غالب کو کس خطاب سے نوازا تھا؟ مغل حکومت نے غالب کو کس خطاب سے نوازا تھا؟ تو مغل حکومت نے غالب کو نجم الدولہ کے خطاب سے نوازا۔ اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے؟ سفر اودھ، عجائبات فرنگ، سفر نامہ کابل، تواریخ عجیب۔ تو اردو کا پہلا سفر نامہ عجائبات فرنگ کو کہا جاتا ہے۔ لطائف غیبی کو غالب نے کس کے نام سے شائع کیا؟ لطائف غیبی کو غالب نے داد خاں سیاح کے نام سے شائع کیا۔ ولی اورنگ آبادی کس کی کتاب ہے؟ ولی محمد ولی کی، نصیر الدین ہاشمی کی، شجاع خاور کی یا عبادت بریلوی کی؟ ولی اورنگ آبادی جو ہے عبادت بریلوی کی کتاب ہے۔ اپنے کس دوست کے ساتھ ولی نے دہلی کا سفر کیا تھا؟ اپنے کس دوست کے ساتھ ولی نے دہلی کا سفر کیا تھا؟ تو سید ابو المعالی کے ہمراہ یعنی ولی نے سید ابو المعالی کے ہمراہ دلی کا سفر کیا تھا۔ شخصیتیں کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ شخصیتیں
جو ہے منٹو کا مجموعہ ہے یا بیدی کا یا محمد طفیل کا یا کرشن چندر کا؟ تو شخصیتیں منٹو کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ کس ادیب کے روز نامچے اس کی حیات میں ہی رسالہ منادی میں شائع ہوتے رہے؟ کس ادیب کے روز نامچے ان کی حیات میں ہی منادی میں شائع ہوتے رہے، رسالہ منادی میں شائع ہوتے رہے؟ خواجہ حسن نظامی کے جو ہے روز نامچے رسالہ منادی میں شائع ہوتے رہے۔ پرتھوی راج راسو کس کی تصنیف ہے؟ پرتھوی راج راسو کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ چندبر ادائی کی تصنیف ہے۔ پرتھوی راج راسو کس کی تصنیف ہے؟ چندبر ادائی کی تصنیف ہے۔ قصیدے کے کس جز کو تشبیب بھی کہتے ہیں؟ قصیدے کے کس جز کو نسیب بھی کہتے ہیں؟ تو تشبیب کو نسیب بھی کہتے ہیں۔ پدماوت کس کی تصنیف ہے؟ تو ملک محمد جائسی کی جو ہے وہ تصنیف ہے۔ پدماوت ملک محمد جائسی کی تصنیف ہے۔ لوک گیتوں کی پیدائش کے متعلق پٹھانوں بھاٹوں کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ لوک گیتوں کی پیدائش کے متعلق بھاٹوں کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ تو جس قصیدے میں تشبیب اور گریز کے اجزاء شامل نہیں ہوتے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس قصیدے میں تشبیب اور گریز کے اجزاء شامل نہیں ہوتے اسے خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ ہندوستان میں سب سے پہلے لوک ادب کی تحقیق کس نے کی تھی؟ ہندوستان میں سب سے پہلے لوک ادب کی تحقیق جیمز ٹاڈ نے کی تھی۔ جس قصیدے میں کسی کی مذمت یا برائی بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس قصیدے میں کسی کی مذمت یا برائی بیان کی جائے اسے ہجویہ قصیدہ کہتے ہیں۔ ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی شروعات کب ہوئی تھی؟ تو ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی شروعات جو ہے 1959 میں شروع ہوئی تھی۔ اتر پردیش کے لوک گیت کس کی کتاب ہے؟ اتر پردیش کے لوک گیت اظہر علی فاروقی کی کتاب ہے۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لوک لفظ کس زبان سے ماخوذ ہے؟ لوک لفظ سنسکرت زبان سے ماخوذ ہے۔ جامِ جہاں نما کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ جامِ جہاں نما کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ تو کلکتہ سے شائع ہوتا تھا۔ لفظ کمیونیکیشن کس زبان سے ماخوذ ہے؟ تو لفظ کمیونیکیشن جو ہے وہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ فوائد الناظرین اور محب وطن کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ فوائد الناظرین اور محب وطن دلی کالج سے شائع ہوتا تھا۔ نرگن واد کا سلسلہ کس شاعر سے شروع ہوتا ہے؟ کبیر داس۔ ہندی ادب کی مشہور کتاب بھاشا یوگ وششٹ کس بولی میں لکھی گئی؟ ہندی ادب کی مشہور کتاب بھاشا یوگ وششٹ کس بولی میں لکھی گئی؟ تو کھڑی بولی میں جو ہے یہ لکھی گئی ہے۔ ہندی ادب کی مشہور کتاب بھاشا یوگ وششٹ کھڑی بولی میں لکھی گئی۔ اردو صحافت کی پہلی کتاب اختر شہنشاہی کس نے ترتیب کی؟ تو سید محمد اشرف نے اردو صحافت کی پہلی کتاب اختر شہنشاہی جو ہے انہوں نے جو اختر شہنشاہی جو کتاب ہے اس کو مرتب کیا تھا۔ ویر گاتھا کال کے بھانڈوں اور درباری شاعروں کی تصنیفات کس زبان میں ہیں؟ ڈونگل میں۔ ویر گاتھا کال کے بھانڈوں اور درباری شاعروں کی تصنیفات کس زبان میں ہیں؟ تو ڈونگل میں۔ اردو معلیٰ کے مدیر کون تھے؟ اردو معلیٰ جو ہے حضرت موہانی کا رسالہ تھا جو انہوں نے 1903 عیسوی سے نکالنا شروع کیا تھا اور 1913 عیسوی تک یہ نکلتا رہا، اس کے بعد بند ہو گیا تھا۔ کس کی تعلیمات میں تصوف، نعت، پنتھیوں اور ویدک اصولوں کا اثر جھلکتا ہے؟ کس کی تعلیمات میں تصوف، نعت، پنتھیوں اور ویدک اصولوں کا اثر جھلکتا ہے؟ تو کبیر داس کے۔